السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بات کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کے ہفتے کے حوالے سے۔ ہفتہ وہ جو 25 اپریل سے 2 مئی تک چلے گا۔ اس ہفتے میں بہت سارا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ پلانیٹری پوزیشنز بھی کچھ اس میں چینج ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ پورا چاند بھی ہوگا۔ آپ نے ذہن میں جو بات رکھنی ہوتی ہے جب ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ کہ یہ صرف وائبز ہیں۔ ہم آپ کو صرف ایک روڈ میپ دیتے ہیں، صرف اطلاع دیتے ہیں کہ باہر کا موسم ہے، یوں سمجھ لیجئے، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ سورج کس درجے پر جگمگائے گا، یا پھر یہ سڑک ایسی ہے، یہ سڑک ایسی ہے۔ سفر آپ کا اپنا انڈیویجول ہے۔ اس سفر کے جو انڈیویجول سفر آپ کا انفرادی راستہ ہے اس کے لیے نیٹل چارٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم پیشن گوئی نہیں کر سکتے، ہم صرف آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں اپنا ہفتے کا حال۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل کی۔ برج حمل جو ہمارے دوست ہیں، ایریز جو ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے ہفتہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی دکھائی دیتی ہے، ایسی ایکٹیویٹی جو کہ آپ کے لیے ٹرانسفارمیشن بھی ہو سکتی ہے اور ریلیز بھی ہو سکتی ہے۔ پورا چاند جگمگائے گا اسکارپیو میں، اور جب چاند اسکارپیو میں آپ کے 8ویں گھر میں ہوتا ہے تو اس وقت اور اس کا جو اپوزیشن ہے وہ سن کے ساتھ ہے، اور سن آپ کے دوسرے گھر میں ہے۔ ان دنوں لگتا ہے کہ 3 طرفہ کھچاؤ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، اسے ہم ٹگ آف وار کہتے ہیں، ایک پریشر، ایک ٹگ آف وار 3 اطراف سے، اور وہ 3 اطراف ہو سکتی ہیں آپ کے فائنانسز اور آپ کی دوستیاں اور آپ کا کام، دوستیاں، فائنانسز، اور فائنانسز بھی وہ جو شیئرڈ ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹیکس کے پرابلمس میں سے گزر رہے ہیں تو اس ہفتے کوشش کریں کہ آپ ان کو ڈیل نہ کریں، ان کو پوسٹ پون کر دیں، ان کو آگے کر دیں۔ اور اس کے ساتھ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک سپر چارج قسم کا ہفتہ ہے۔ اس ہفتے میں چیزیں جو ہیں وہ جیسے سم ٹائمز فائنانسز کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو اس ہفتے انویسٹمنٹ سے ذرا پرے رہنا ہے۔ وینڈ فال ہو سکتی ہے، جیسے پیسہ اچانک آئے یا پھر اچانک چلا جائے، لہٰذا تھوڑی سی تجوری کو تالا لگا کر رکھیے تاکہ آپ کا آپ کوئی امپلسو بائنگ نہ کر سکیں، کچھ آپ امپلس پر آ کر کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ ایسا گیمبل کھیلیں، کوئی ایسا رسک لے لیں جو بہت بڑی کامیابی بھی آپ کے لیے ثابت ہو، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ چلیں آپ احتیاط سے، کیونکہ یہ سلپری روڈ ہے، پھسل سکتے ہیں۔ اور ان دنوں میں جیسے آپ کا ذہن جو ہے نا وہ اس پر ہوگا میک اور بریک، ابھی یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور، اس قسم کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ آل اور نتھنگ، ناؤ اینڈ اور نیور، اس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ان کو ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ پر اور اس کے بعد پریشر بھی 3 اطراف سے۔ اب دیکھیے، اگر ایک طرف دوست ہیں، ایک طرف فائنانسز ہیں، اور اگر یہ شیئرڈ ہیں تو مسئلہ اور سنجیدہ ہو سکتا ہے، لہٰذا کوشش کیجیے سب چیزیں الگ الگ ہوں اور ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کا کیریئر جو ہے وہ الیکٹریفائنگ سچویشن کے انڈر ہے، ان دنوں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑی آپ کو بوسٹر مل سکتا ہے۔ آنکھیں کھلی رکھیے، کان کھلی رکھیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ، جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے بھی آپ کو آفر آ سکتی ہے۔ تو اس طرح کی یہ سچویشن اور یہ حالات ہیں جن میں آپ کا یہ ہفتہ گزرے گا۔ اس میں آپ نے جیسے بہت زیادہ آپ فاسٹ لین میں ہیں اور آپ کو اسٹیئرنگ کا کنٹرول جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ رکھنا پڑے گا۔ بالکل ایک لمحے کی بھی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، ریلیکس ضرور کریں، دوستوں سے ضرور ملیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کی جو گروتھ ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو کچھ ایسے سمجھ لیجئے کہ راستے میں آپ کی جو برا چاہنے والے ہیں وہ بھی اتنے ہی ایکٹیو ہیں، حاسد بھی اتنے ہی ایکٹیو ہیں۔ جتنی زیادہ آپ کو کامیابیاں دکھائی دیتی ہیں، جتنے زیادہ آپ کو آفرز، اپرچونیٹیز، آپشنز ملتے ہیں، اتنی زیادہ حاسد بھی ہیں، آپ کا کام بگاڑنے والے ہیں۔ کوشش کریں کہ کوئی بیچ میں آپ کے اور آپ کے کام کے، یا آپ کے اور آپ کے فائنانسز کے، آپ کے اور آپ کے دوستوں کے بیچ میں کوئی تیسرا نہ ہو۔ مس انڈرسٹینڈنگ، مس کمیونیکیشن اور برا چاہنے والے اور حاسد، یہ چیزیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے، ہم بعض چیزیں دل میں رکھتے ہیں، کوئی غم، کوئی غصے، کوئی ماضی، کوئی بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم نے دل میں رکھا ہوتا ہے، چھپا کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے ایک طرح سے راز ہوتے ہیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ ایکسٹرا لگیج، ایکسٹرا بیگیج کے طور پہ ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز اچانک ایک دم آپ کو یاد آ جائے، خواب میں دکھائی دے جائے، کوئی پرانا غم، کوئی پرانا صدمہ،
اور آپ کا دل چاہے جیسے آپ دوبارہ اسی صدمے کی کیفیت میں چلے جائیں. یہ برا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک ریلیز ہے, کیونکہ ریلیز ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کلین اپ کرتا ہے نا چیزوں کو. کلین اپ کا کوئی پوائنٹ دکھائی دیتا ہے, لہٰذا اس کو ویلکم کیجیے گا. جو ماضی کی یادیں اور خاص طور پہ دکھ اگر یاد آئیں تو ان کو ویلکم کیجیے گا. وہ آپ کو ایک طرح سے آپ کو ایزی, اور جیسے پھوڑا پھٹ جائے اور اس کے بعد وہ بہہ جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. ہیلنگ کا بہت بڑا چانس آپ کو مل سکتا ہے. ان نٹ شیل کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہیلنگ کا بہت زبردست آپ کو اس ہفتے چانس مل سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کی گڈ انرجی کیا ہے, اس ہفتے کی آپ کے لیے بیڈ انرجی کیا ہے, آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے, اور لو وائب کیا ہے. آپ کا جو ہیلتھ الرٹ ہے نا, ادروائز ویسے تو پلینٹس کے حساب سے ٹھیک ہے, اور آپ کی جو گڈ انرجی ہے وہ جو سٹارز کہہ رہے تھے وہی کارڈز بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری آفرز, بہت ساری اپرچونیٹیز ایک دم یکدم آؤٹ آف بلوز کوئی بہت بڑی, کوئی بہت اچھی کریئر اپرچونیٹی آ سکتی ہے. کوئی ایسی کریئر اپرچونیٹی جو آپ نے سوچی بھی نہ ہو, اور ونڈ فال آف منی ہو سکتی ہے. لہٰذا دروازہ تو ظاہر آپ کو خود ہی کھولنا ہے. سو آپ ونڈ فال آف منی کو ویلکم کرنے کے لیے تیار رہیے. اور جو بیڈ انرجی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی, جب بہت الیکٹریفائنگ ماحول ہوتا ہے, سپر چارج ہوتا ہے, تو وہاں پہ شارٹ سرکٹ کا خطرہ بھی رہتا ہے. لہٰذا یہ ہو سکے کہ چھوٹی سی بات بہت بڑی بن جائے. لہٰذا رائی کے پہاڑ بننے اور بنانے, ان دونوں چیزوں سے گریز کیجیے گا. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. آپ کے ہیلتھ الرٹ میں نروس ٹینشن ہے, اعصابی درد ہے, بلا وجہ کی اینگر ہے, اور اس کے علاوہ بلا وجہ کا شک اور شبہ, اس سے بھی بچیے گا. اور آپ کا جو لو وائب ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے تھوڑا سا اور انتظار ایسے دکھائی دیتا ہے. سو یہ تھا آپ کا ہفتہ. اس ہفتے میں بہت احتیاط کیجیے گا, یہ سپر چارج قسم کا ہفتہ ہے, اور بیلنس رکھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کے لیے ٹگ آف وار ہے تین اطراف سے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اب موو کرتے ہیں ہم اپنے اگلے سن سائن پر. اور اس سے پہلے ہمارے ایریز دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, یاد سے سبسکرائب کیجیے گا. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے, یہ سینٹرل اس کی تھیم ہے پارٹنرشپ. سینٹرل اس کی تھیم ہے ریلیشن شپ, دوستیاں, لوگ جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. یعنی کہ زندگی کی گاڑی میں جو آپ کے ساتھ والی سیٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوئی ہوئی ہے اس وقت. اس میں جو بھی ہے آپ کے کاروبار کے حوالے سے بھی, کام کے حوالے سے بھی, گھر کے حوالے سے بھی, جاب کے حوالے سے بھی, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, ہر حوالے سے آپ کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیسک سمجھ لیجیے تھیم ہے, اور اس تھیم کو آپ نے ذرا انڈر اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اور کیونکہ چیزیں آن یا آف ہو سکتی ہیں, آن اینڈ آف دونوں کا چانس ہے اس ہفتے. ٹورس رات کے لیے یہ وہ دن ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں استحکام, ہارمنی لا سکتے ہیں, ہم آہنگی لا سکتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں, اور آپ جیسے چاہتے ہیں یہ اس کرسی پہ بیٹھے, یہ اس کرسی پہ بیٹھے, یا آپ جس جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں اس جگہ آپ بیٹھ سکتے ہیں. یاد رکھیے سور دوستو, یہ آپ کا ہفتہ ہے. اس ہفتے آپ کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, بہت سارا کچھ ہے اس ہفتے, کیونکہ آپ سمجھ لیجیے اسپاٹ لائٹ میں آپ شائن کر رہے ہیں, اور آپ جو چاہتے ہیں, جیسا چاہتے ہیں وہ اور ویسا ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ جو ہے اس چیز پر فوکس رکھیے گا کہ آپ کے پرپوزلز آ رہے ہیں, بہت سارے پرپوزل سے میری مراد شادی والے رشتے نہیں, ہر طرح کے پرپوزل. اگر آپ شادی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ وٹ ایور پروجیکٹ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی فائنانسز دیکھنا چاہ رہے ہیں, جو بھی آپ کو جہاں سے بھی کسی آفر کی ضرورت ہے وہ آفر آپ کو مل سکتی ہے. تو آپ نے اس کے علاوہ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی جو ریلیشن شپ ہیں کریئر میں وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں. جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ فوکس میں ہیں, اور آپ نے اس دفعہ نیگوسیشنز کرنی ہے. اگر آپ کوئی ریز مانگنا چاہتے ہیں, آپ جاب میں کوئی ترقی مانگنا چاہتے ہیں, آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں, تو آپ مانگ لیجیے, وقت آپ کے ساتھ ہے. آپ کو صرف اور صرف اپنی انر وائسز جو ہے نا, جو آپ کے اندر شکوے شکایتیں, جو بھی چیزیں آپ کے اندر ہیں, ان کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دیجیے. اس وقت آپ جیسے آنکھیں کھول کے ہوشیار ہو جائیے, اور ایک راستے پہ چلیے, اور وہ راستہ ہونا چاہیے ترقی کا, کامیابی کا, اور حاصل کرنے کا.
بیکاز یہ آپ کا وقت ہے, آپ کو حاصل کرنا ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے, اور آپ نے اپنی زندگی میں مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ اپنا اسکرپٹ دوبارہ لکھتے ہیں اپنی زندگی کا, آپ کو ایسا موقع بھی مل سکتے ہیں اس ہفتے بھی, اور اگلے 3 ہفتے آپ کو ایسے موقع مل سکتے ہیں کہ آپ سارا کچھ دوبارہ سے تحریر سے کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کا اسکرپٹ بھی, اپنے رشتے بھی, سارا کچھ. تو ذرا ہوشیار رہیے, کوئی ڈپریشن لینے کی, سوچنے کی, سست ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ سستی کو تھوڑا سا نکال دیجیے, کیونکہ سستی سے چیزیں بہت تیزی سے موو کرتی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں گے, تھوڑا سا بیٹھ جائیں گے اور سست ہو جائیں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ چیزیں تیزی سے نکلتی چلی جائیں گی. سو آپ اپنے آپ کو ری انوینٹ کیجیے, اپنا کریئر ری انوینٹ کیجیے, اپنے ریلیشن شپ کو ری انوینٹ کیجیے, اور جو میسو ونڈوز کھل رہی ہیں آپ کے لیے ری انوینشن کی, ان پر فوکس کیجیے. اور دوسرا ایک جو یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر آپ کو کسی بندھن میں پھنسے ہوئے ہیں, کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ ایک اسمیش کر کے اس میں سے نکل سکتے ہیں. یو کین کم آؤٹ آف دیٹ, جو آپ کا قید ہے یا جو بھی چیز جس میں آپ اپنے آپ کو قید سمجھتے ہیں, اس میں سے آپ ایک شدت سے نکل سکتے ہیں, بالکل باہر نکل سکتے ہیں. اور یہ انرجی آپ میں رہنے والی ہے اگلے کچھ ماہ. تو اگلے کچھ ماہ نہیں, سوری, اگلے کچھ ہفتے یہ انرجی آپ کے اندر رہنے والی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو, وہ کہتے ہیں نا پل یور ساکس اپ, اپنے آپ کو تیار کیجیے, اور یہ جو وقت آپ کا ہے اس وقت سے وہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے جس کی آپ کو خواہش ہے, جو آپ حاصل کرنا چاہتے رہیں. لہٰذا دوسرا ایک آپ کے اندر ایک بار ایک آواز کہہ لیں یا خیال کہہ لیں یا سوچ کہہ لیں کہ جو آپ بار آپ کو کسی شک میں مبتلا کرتی ہے. ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ہوتا ہے نا بعض دفعہ, کیسے ہو سکتا ہے, شک کی کیفیت آتی ہے. تو اس سے بھی نکلنے کی, اس سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ اگر آپ شک کرتے ہیں تو اس وقت پھر ذرا پرابلم ہو جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی گڈ انرجی, آپ کی بیڈ انرجی, آپ کا ہیلتھ الرٹ, اور آپ کی لو وائب. آپ کی جو گڈ انرجی ہے نا, اس میں تو میں نے کہا کہ جیسے ایک اینول سالانہ آپ کو ایک موقع مل رہا ہے, ونس ان اے ایئر, پورے سال کا جو بہترین ہفتہ ہے, پروبیبلی یہ وہ ہو سکتا ہے. بہترین سے میری مراد ہے جس میں بہت ساری چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. کین بی اے ویری گڈ ویک فار یو. اس کے بعد بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کے دوست آپ کو آپ کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کریں گے. دوست کہہ لیجئے, یا میں نے کہا کہ آپ کے جو تھیم ہے وہ ریلیشن شپ اور پارٹنرشپ ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ بہت تیزی میں ہوں, جلدی میں ہوں, فائدہ اٹھانے والے, ایڈوانٹیج لینے والے, اس کا دھیان رکھیے گا. آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے, آپ ایس او پیز کے ساتھ موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں. آپ کا لو الرٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ جس سے بہت محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, وہ آپ ہرٹفل باتوں سے آپ کو طنز کر دے, یا آپ کے لیے کچھ مطلب جیسے ہرٹفل سا انسان فیل کرتا ہے, یا اس کی ڈیمانڈز کچھ ایسی ہوں کہ آپ کو لگے کہ اس کو پتہ نہیں ہے وائی از ہی اور شی ٹاکنگ سم تھنگ دیٹ از ڈیفیکلٹ فار می. ہوتا ہے نا دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا, تو آپ کے پیار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کریں گے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ٹورس دوست یاد سے سبسکرائب کر دیجئے ہمارے چینل کو. اب ہم موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. جیمنائی جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے جو یہ ہفتہ ہے, اس میں ان کو لوز اینڈز کو ٹائی کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتا ہے نا, چھلنی میں سوراخ ہوتے ہیں, جیمنائیز کی تو جیب میں سوراخ ہوتے ہیں, پیسہ نکلتا چلا جاتا ہے. سو جو لوز اینڈز ہیں آپ انہیں ٹائی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ان دنوں ہمارے جوزا افراد کے لیے جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں کہ ان کی کمیونیکیشن, ان کا جو ورک ہے, ان کا جو کیریئر ہے, اور ان کے جو ریلیشن شپ ہے اتھارٹیز کے ساتھ, اوپر والوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, وہ کیسے جا رہے ہیں. یعنی کہ جو بھی آپ سے زیادہ اوپر کی پوزیشن میں, گھر میں, باہر, جیسے استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے, لہٰذا جو استاد ہے اس کے ساتھ آپ کو آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں. اس میں ایسی گفتگو چل سکتی ہے جس کا کسی کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو. ایسی کمیونیکیشن, ایسی بات سڈنلی اچانک آپ ایسا کچھ کہہ دیں جس کا نہ آپ کو فائدہ نہ دوسرے کو فائدہ, اور نقصان جس کا ہو جائے. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات کی کیئر کرنی ہے کہ کچھ ایسے چینجز ہیں, کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے ابھی تک ریئلائز نہیں کی. یہ ہفتہ بڑا سپر چارج قسم کا ہفتہ ہے. اس میں ایک دم روشنی ایسی چیزوں پہ پڑ سکتی ہے جنہیں آپ نے ریئلائز ہی نہیں کیا, آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا
کہ یہ چیز بھی یہاں پڑی ہے، جیسے لائٹ بہت زیادہ ہو جائے اور آپ کو ہر چیز نظر آنے لگے، زمین پہ پڑے ہوئے آپ کو تنکے بھی نظر آنے لگے اور آپ ریئلائز کریں میں نے پہلے تو یہ دیکھا ہی نہیں تھا. لہٰذا یہ سچویشن اس ہفتے کی کافی امپورٹنٹ نظر آتی ہے کہ آپ کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹیں گے، آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آنے لگیں گی جن کو آپ نے پہلے ریئلائز ہی نہیں کیا تھا اپنی لائف کے حوالے سے. اور ایک اور بات، آپ کو ٹرسٹ ایشوز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگوں کی بہت اچھی سائڈ آپ کو اس ہفتے دکھائی نہ دے، آپ کو لوگوں کی وہ سائڈ دکھائی دے جو آپ شاید دیکھنا نہیں چاہتے، جس کو آپ جان کے اوائڈ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ چیزیں. اور دوسرا یہ جب ایسا یہ سچویشن ہوتی ہے، یہ ساری سچویشن ہوتی ہے تو یہ بلیم گیم شروع ہو سکتی ہے. آپ مجھے الزام دیتے ہیں، میں آپ کو الزام دیتی ہوں، ہم جھگڑتے ہیں اور بلا وجہ کی جیسے پروجیکشن ہوتی ہے. ایک چیز، ایک فلسفہ ہوتا ہے سگمنڈ فرائڈ کا، اس میں پروجیکشن، یعنی کہ جو آپ میں اپنی خامیاں ہوتی ہیں وہ آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں، جو آپ کی اپنی غلطی ہوتی ہے وہ آپ دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کا آپ کو سامنا، کوئی آپ کو کچھ پروجیکٹ کر رہا ہو، آپ پر لگا رہا ہو الزام، آپ پر وہ باتیں لگا رہا ہو جو اس کے اپنے اندر ہوں. اس پر دھیان کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا اس ہفتے اگر آپ پلان کرتے ہیں تو ایک فریڈم ہوتا ہے فائنینشیل، ہو سکتا ہے آپ کو وہ فائنینشیل فریڈم حاصل ہو جائے کافی لمبے ٹائم کے لیے. اس کے بعد آپ دوسرا یہ اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنے جو بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے اندر، آپ نے ان کو اپنے اندر سے جیسے ہیلنگ کرنی ہے. یہ ہفتہ ہیلنگ ورک کا ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا جیسے اپنے زخموں پر مرہم لگائیے. بہت زیادہ چٹ چیٹ کرنا، بولتے جانا، اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے زخموں پر نمک چھڑکنے کی بجائے ان پر مرہم لگائیں، یہ کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ جو چیزیں گزر گئی ہیں، جو پاسٹ ہے، اس کو پاسٹ سمجھ کر آگے موو کر جائیے. اب بہت زیادہ پاسٹ کو سوچنے یا یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور اس میں جو آپ نے بیسیکلی جس چیز کا خیال آپ نے رکھنا ہے وہ آپ نے یہ رکھنا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو کھینچیں گی. کیا آپ کو کھینچ رہا ہے؟ آپ کا جو روٹین ہے وہ بہت زیادہ ہیکٹک اور بہت زیادہ بزی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی آپ کو ادھر بلا رہا ہے، کوئی آپ کو ادھر بلا رہا ہے، کوئی آپ کو سامنے بلا رہا ہے، کوئی کچھ بھی، جو بھی آپ کا کریئر ہے. اگر آپ ایجوکیشن میں ہے تو، اگر آپ جاب میں ہیں یا گھر میں، چاروں طرف سے آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی، یہ کر دو، یہ کر دو، یوں کر دو، وہ کر دو. اور ہاں، ایک بہت امپورٹنٹ بات جیمنائی لوگوں کے لیے کہ ابھی اپنی ہیلتھ پر بہت زیادہ فوکس کیجیے گا اس ہفتے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر کوئی ہیڈ ایک یا پھر کوئی نروس ٹینشن ہو جائے، لہٰذا اپنی ہیلتھ پر بہت فوکس کیجیے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے آپ کی جو گڈ انرجی ہے وہ دیکھتے ہیں. بیڈ انرجی، آپ کا ہیلتھ الرٹ اور آپ کی لو وائب. آپ کا جو گڈ انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈپریشن سے نکل آئیں گے. اگر آپ کو غم تھا، کوئی پرابلم تھا یا کوئی چیز آپ کو بوجھل کری تھی، آپ اس سے نکل آئیں گے. آپ کی بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کی ارد گرد کے لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، بہت غیر ذمہ دارانہ بیہیویئر کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ہیلتھ پر فوکس کرنا ہے، کمٹمنٹ کرنی ہے اپنے ساتھ کہ میں نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. اور آپ کا جو لو الرٹ ہے وہ بہت اچھا ہے. ون آف دا بیسٹ کارڈز فار لو کہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، کلیئرٹی ہو جائے گی. اور اگر آپ کو کسی کا انتظار تھا تو وہ انتظار ختم ہو جائے گا. موو کرتے ہیں کینسر کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں وہ ہمارا چینل یاد سے سبسکرائب کر دیجیے. جی دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کینسر کی. کینسر لوگوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس کی تھیم لو ہے. ہر طرح کی ریلیشن شپس، پارٹنرشپس، دوستیاں، فرینڈ شپس، یہ ساری کی ساری ان فوکس ہیں آپ کے لیے اس ہفتے. اور اس ہفتے یہ جو چیزیں ہیں، ریلیشن شپ، پارٹنرشپ، فرینڈ شپ، ان کو یہ ہفتہ فیور کرتا ہے ون وے اور انادر. اور اس کے علاوہ آل اراؤنڈ جیسے لگتا ہے نا رومانس ہے. اب بہت زیادہ کریٹیو ہیں، بہت زیادہ ایکسپریسو ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ آپ کریٹیولی ایکسپریسو ہیں. تو اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر یا کسی بھی طرح کا آپ ایکسپریشن آپ کا گیم ہے یا آپ کا پروفیشن ہے، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ سکسیس ہو سکتی ہے اس ہفتے اور بہت زیادہ فیم مل سکتا ہے. تو اگر آپ میڈیا سے وابستہ ہیں تو کوشش کیجیے کہ یہ ہفتہ اپنے لیے یوٹیلائز کریں اور زیادہ سے زیادہ آن لائن رہیں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں اپلوڈ کریں. اور اگر اپلوڈنگ یا اس میں پرابلم ہے تو پھر ریکارڈ کر لیجیے، کیونکہ آپ کا ایکسپریشن بہت کریٹیو ہے. آپ بہت ساری چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے اسپیچ کرنی ہے، کوئی پریزنٹیشن دینی
کرنی ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زبردست قسم کی اپرچونیٹیز لا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ایکسپریسو ہوتے ہیں یا بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض جب ہم وہ باتیں بھی کر جاتے ہیں جو کرنے کی نہیں ہوتی, یا جن کو ہم نے چھپایا ہوتا ہے, یا جو ہم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. زیادہ بولنا, آپ اس وقت بہت زیادہ بولتے دکھائی دیتے ہیں, بولتے بولتے آپ کو تھوڑا سا یہ خیال رکھنا ہے کہ کون سی بات کہنے والی ہے, کون سی نہیں, اور کون سی میں نے چھپائی بھی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, کیونکہ جب فلڈ گیٹس کھلتے ہیں ایکسپریشن کے تو پھر سارا کچھ اندر کا باہر نکل آتا ہے, اور بہت ساری باتیں آپ ایسی کر سکتے ہیں جو آگے جا کر آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم کا باعث ہو. لہٰذا اس کا ذرا خیال رکھیے گا, کیونکہ آپ کی دل کی بات کا کسی نہ کسی طرح اظہار ہو جائے. آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں چاہتے تو اس پر ذرا شعوری کوشش کیجیے گا کہ آپ کیا بول رہے ہیں, اور کہیں ایسی بات تو نہیں کہ آپ کو اشارہ, کوئی بٹوین دا لائنز, یا آپ کے دل کا, مطلب ان اے نٹ شیل جو میں کہنا چاہ رہی ہوں, آپ کی دل کی بات کا اظہار ہو جائے گا. تو دل کی بات کا جب اظہار ہو جائے گا تو وہ پھر اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے حالات پر کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان. تو یہ جیسے بات ہوتی ہے نا کہ آپ جذبات میں بہہ کے بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. اب جذبات جو ہوتے ہیں, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو جذبات صرف رومانس ہی نہیں ہوتا, غصہ بھی ہوتا ہے, نفرت بھی ہوتی ہے. خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کینسیرینس کی, تو ان کے اندر بہت ساری پرانی باتوں کا ایک خزانہ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے اندر سنبھال کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو جب سیلاب آتا ہے تو پھر سارا کچھ بہہ جاتا ہے. تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیے گا. اور جو اظہار آپ کر رہے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے ماضی کے غصے کا اظہار بھی کر دیں گے, کمپلینٹس بہت زیادہ کریں گے. اور ایک چیز ہوتی ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بولنا ہے, مجھے آپ رک نہیں پاتے ہیں, جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہنے کے لیے آپ obsessive ہو جاتے ہیں. آپ کے لیے بھی یہ ہفتہ کچھ اسی طرح کا ہے. اور اس میں آپ کو ایک اور بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ان دنوں آپ کو ایک ٹگ آف وار ہو سکتی ہے, 3 طرف سے آپ پر پریشر آ سکتا ہے. وہ 3 اطراف جو ہیں وہ ایک آپ کے, جیسے میں نے کہا کہ یہ جو بھی آپ کے ریلیشن شپس ہیں یا فرینڈ شپس ہیں یا پارٹنرشپس ہیں, یعنی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کی طرف سے پریشر آ سکتا ہے. کریئر بہت زیادہ پریشرائزنگ ہو سکتا ہے, کام کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کے کچھ ریپیئر کا کام آپ کو کرنا پڑے گا. وہ ریپیئر کئی طرح کی ہو سکتی ہے, وہ رشتوں کی ریپیئر بھی ہو سکتی ہے, وہ گھر کی ریپیئر بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا ریپیئر کا کام بہت زیادہ اس ہفتے آ سکتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے, جو میں دیکھ رہی ہوں, کارڈز دیکھ رہی ہوں, اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ رشتے ریپیئر کریں گے, روٹھے منہوں کو منائیں گے, جو ناراض ہیں وہ آپ ان کے پاس خود چل کر چلے جائیں گے. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ خود جا رہے ہیں, خود جا کے کسی کو منا رہے ہیں, خود جا کے بات کر رہے ہیں. تو اور باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ اگلے جو دوسرا جو سننے والا ہے وہ آپ کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا, کیونکہ آپ بات ہی اس انداز سے کریں گے. یہ آٹومیٹکلی نیچرلی ہو رہا ہوگا کہ آپ کی بات سے دوسرے انکار نہیں کر پائیں گے. اور دوسرا ایک اور بھی جو چیز, یعنی کہ آپ تھوڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, بلکہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں ہمارے جو کینسر دوست ہوتے ہیں. اب جب آپ بہت سینسٹیو ہیں تو بعض دفعہ آپ کسی کا دل توڑتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں کچھ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو اسپیس چاہیے. تو بہت زیادہ لوگ جو آپ کے لیے ٹاکسک ہوتے ہیں یا بوجھل ہوتے ہیں یا آپ کے لیے کسی بھی طرح کا نیگیٹو پریشر ہوتے ہیں, اگر آپ انہیں کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کو اسپیس چاہیے یا آپ سے تھوڑی سی دوری چاہیے یا وٹ ایور, اپنا جو آپ کا ڈسکمفرٹ ہے وہ آپ ایکسپریس کر بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس ہفتے جو جیسی بھی بات آپ کریں گے وہ سنی جائے گی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا یہ ہفتہ, اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا ایک روڈ میپ تیار ہو جائے, آپ کی جو تھیم ہے وہ سیٹ ہو جائے پورے سال کی. یہ بھی دھیان رکھیے گا کہ اس ہفتے میں ہونے والی چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی الیکٹریفائنگ ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو تھوڑی سی بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول قسم کی سچویشنز ہوتی ہیں نا, کچھ چیزیں جو انڈر کنٹرول نہیں ہوتی. تو ان وائبس کے انڈر کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا روڈ میپ تیار ہو جائے, آپ فیوچر کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا ڈیسائیڈ کر لیں اور اپنے فیوچر کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی شیپ دینے کا فیصلہ کر لیں, ڈیسیشن کر لیں. تو اس طرح سے اپنے آپ کو روکیے گا مت, چلتے جائیے گا, رکنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کہنا ہے وہ کہہ دیجئے, جو کرنا ہے وہ کر لیجئے. اور اگر آپ نے کچھ دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں کہ ریکارڈنگ, سوشل میڈیا زیادہ آن لائن رہیں, زیادہ اپلوڈ کریں, زیادہ آپ کو ہٹس اور کلکس مل سکتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے گڈ انرجی کیا ہے, آپ کی بیڈ انرجی کیا ہے, آپ کا ہیلتھ الرٹ اور آپ کی لو وائب کیا ہے. اس حوالے سے دیکھنے میں یوں لگتا ہے
کہ آپ کچھ کانٹریکٹس کر سکتے ہیں، کچھ معاہدے کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی قانونی مسئلہ ہے تو وہ آپ کے حق میں ہو سکتا ہے۔ ہر طرح کا قانون آپ کو فیور کر رہا ہے۔ آپ کی بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ بلاک فیل کر سکتے ہیں، آپ کے آگے جیسے ایک دم رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے بند گلی میں آ گئے ہیں۔ یہ بند گلی کی جو فیلنگ ہے یہ آپ کے لیے اس ہفتے دکھائی دیتی ہے، اس سے آپ بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہیلتھ الرٹ آپ کا بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، لیک آف انرجی، تھکن اور سستی کا حملہ ہو سکتا ہے۔ لو الرٹ بے حد اچھا ہے، جیسے میں نے کہا کارڈز آپ ہی کہہ رہے تھے کہ ہر طرح کے تعلقات وہ آپ کے اس ہفتے فیور ہو رہے ہیں، تو وہ کارڈز بھی اسی حوالے سے فیور کر رہے ہیں۔ اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے کینسر دوست ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ کافی طرح سے اہم ہے، کیونکہ یہ ساروں کے لیے میں بتا رہی ہوں کچھ الیکٹریفائنگ سا، کچھ سپر چارج قسم کا ہفتہ ہے۔ تو جب سپر چارج ہوتی ہیں چیزیں تو ہمارے لیو دوستوں پر زیادہ اثر کرتی ہیں۔ تو اس ہفتے لگ یوں رہا ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ گھر کی طرف ہے، آپ کے جو گھر کے افراد ہیں، گھر کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، یا جو آپ کے کلوز رشتے ہیں، سبلنگز ہیں، وہ بڑی انڈیوائیڈڈ قسم کی آپ سے ٹینشن کی توقع کریں گے کہ ان کو دینی پڑے گی آپ کو، کہ آپ گھر میں ہیں تو بس گھر میں رہیں، کوئی کام نہیں کرنا۔ انڈیوائیڈڈ قسم کی ٹینشن کا تقاضا آپ سے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر کی رینوویشن کی طرف توجہ دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ٹرانزیشن کا سوچیں، ہو سکتا ہے گھر نیا بنانے کا، گھر چینج کرنے کا، گھر ریڈیکوریٹ کرنے کا، اس طرح سے کوئی کام دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ کا جو پیرنٹس ہیں، والدہ ہیں، ان کی طرف سے، یا جو ایلڈر ہیں، ماں یا ماں کی جگہ یا بزرگ خواتین، ان کی طرف سے بھی آپ کو توجہ کی ڈیمانڈ ہوگی، یا آپ کو توجہ دینی پڑے گی، یا ایسی کوئی شخصیت آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے یہ کرنے کے علاوہ، آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا یہ چیز۔ لیکن بہرحال جو ہمارے لیو دوست ہیں ان کے لیے کوئی چیز لیو دوستوں کو اتنی اچھی نہیں لگتی جتنا اچھا ایک وہ عام گھر لگتا ہے، ایک کوزی سا انوائرمنٹ، گھر، رشتے، تعلق، اس کی ان کو بہت اچھی فیل آتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف تو جیسے میں نے کہا کہ تمام تعلقات، قریبی ترین تعلقات جو ہوتے ہیں، جو پیرنٹس، سبلنگز، اسپاؤز، جو ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ، اور اتنا ہی ایکٹیو، اتنا ہی ڈیمانڈنگ کیریئر بھی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پریشر ہے جو کام کی طرف سے بھی آ رہا ہے، گھر کی طرف سے بھی آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شپس ہیں ان کی طرف سے بھی، فیملی، ہوم، ریلیشن شپس اینڈ کیریئر، ان کی طرف آپ اس میں آپ کھنچے رہیں گے۔ اور ہر کسی کو انڈیوائیڈڈ اٹینشن چاہیے کہ پوری توجہ مجھے دو، مجھے سنو، مجھے اکنالج کرو، میری بات کا جواب دو، میرے مسئلے کو حل کرو۔ ایسی کوئی سچویشن آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا، جیسے میں نے کہا نا، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے فیملی ممبرس کو ٹائم دیے بغیر، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے ریلیشن شپس کو ٹائم دیے بغیر، اور کام تو کام ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں تو ایجوکیشن اس طرح، یعنی کہ جو بھی آپ کا ایک اپنا ایک بندے کا کام ہوتا ہے نا، کیریئر ہوتی ہے، یا ایجوکیشن ہے، یا جو بھی کچھ ہے، یا آپ کا گھر ہے، آپ کا ہاؤس ہولڈ ہے، تو جو بھی آپ کی زندگی کا مین چیزیں ہیں وہ اس طرح فوکس ہوگی، لہٰذا آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور اس ٹائم پر آپ کو اپنی صحت کو ایکسٹرا اٹینشن دینے کی ضرورت ہے۔ اب سے لے کر اگلے 6 مہینے، یہ پورے 6 مہینے تقریباً لے جائیے اکتوبر تک، لیو جو ہمارے دوست ہیں انہیں اپنی ہیلتھ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہیلتھ کی سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ کوئی پرانی بیماری کا ریلیپس ہو سکتا ہے، کوئی صحت میں جیسے آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ریسٹ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ریلیکس کرنا پڑتا ہے، کچھ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ تھکن محسوس کرتے ہیں، یا سم تھنگ، اگر کوئی بیماری آپ کو آج تک نہیں بھی رہی، کیونکہ لیوز کی ہیلتھ ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے، اگر آپ کو کوئی بیماری ابھی تک نہیں بھی ہے تو بھی آپ کو اپنی ہیلتھ کا کوئی روٹین بنانا ہوگا، کوئی جمنگ کرنی ہوگی، کوئی واک، یا کوئی ایسا ایک ہیلتھ روٹین بنانا ہوگا، ورنہ یہ جو ٹائم ہے اب سے لے کر آپ سمجھ لیجئے 26 اپریل سے لے کر 6 اکتوبر تک کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں آپ کو ہیلتھ کی طرف پوری توجہ دینی ہے، اس کی طرف سے آپ نے کیئرلیس نہیں ہونا۔ اور اب یہ ہے کہ جو ہیلتھ ہے اس میں صرف باڈی ہی نہیں ہوتی ہے، مائنڈ بھی ہوتا ہے، سول بھی ہوتا ہے، یعنی مائنڈ، باڈی، سول، اسپرٹ، ان تینوں کی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ روحانی بوجھ تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جسم بوجھل اس لیے ہو کہ روح پر کوئی بوجھ ہے، یا کوئی سائیکولوجیکل ایشو ٹریگر ہو جائے، تو یہ چیزیں بھی آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ کے اندر جو بھی چیزیں ہیں نا
وہ سر اٹھائیں گی. تو آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے. اور کسی بھی چیز کو ان 6 مہینوں میں بھی یاد کراتی رہوں گی، لیکن آپ بھی یاد رکھیے گا کہ ان 6 مہینوں میں آپ نے کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کرنا صحت کے حوالے سے. اور اس ہفتے آپ کو ایک سینٹ پینس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تھکن کا، بیٹھے رہنے کا، دل نہیں کر رہا کچھ کرنے کو، تو ٹیک اٹ ایزی. اور دوسرا اس میں آپ نے یہ جو ٹائم ہے نا، اس میں ایک اور بہت بڑی بات ہو سکتی ہے اس ہفتے میں، اور وہ بڑی بات یہ کہ آؤٹ آف بلو، جیسے اچانک کہیں سے کوئی بہت بڑی آفر، کوئی بہت بڑی اپرچونیٹی آ سکتی ہے. اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا کریئر میں، تو جیسے آپ کو کوئی ایسا موقع مل سکتا ہے کہ آپ اپنی غلطیاں سدھار سکتے ہیں، برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر سکتے ہیں. ایسا موقع ہر لیو کی زندگی میں آئے گا. آپ سمجھ لیجئے یہ ہوگا تقریباً کہیں پر اسی ہفتے کا کوئی دن ہے، پروبیبلی پورے چاند کے بعد کی بات ہے، ویکنڈ پروبیبلی، کہ آپ کو ایک موقع ایسا ملے گا جہاں آپ غلطیاں سدھار سکتے ہیں، برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. لہٰذا اس موقع کی پورا ہفتہ تلاش کیجیے گا کہ وہ کہاں اور کب اور کیسے آتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی گڈ انرجی کیا آ رہی ہے آپ کی طرف اس ہفتے، بیڈ انرجی اس ہفتے کی، اس ہفتے کا ہیلتھ الرٹ، اور اس ہفتے کی لو وائب کیا ہے. گڈ انرجی از پیسہ، آفرز، پروجیکٹس، پیغام جس کا انتظار تھا وہ. بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کا حسد بہت زیادہ، آپ کے بارے میں کوئی افواہ پھیلائی جا سکتی ہے، آپ کے بارے میں کوئی بری بات کی جا سکتی ہے، بہتان لگ سکتا ہے، کوشش کریں گے لوگ اس کی. اور ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. ہیلتھ الرٹ میں ایک سینٹ پینز ہے، وہ آپ کے پلینٹس میں بھی نظر آ رہی تھی، وہ یہاں پر بھی نظر آ رہی ہیں. لو الرٹ بہت اچھا ہے، ناراض لوگ مل جائیں گے، اور دوستوں سے ملنے کے بہت سارے موقع اس ہفتے آپ کو مل سکتے ہیں. اب موو کرتے ہیں ہم اگلے سائن ورگو کی طرف، اور اس سے پہلے لیو دوست ہمارا چینل یاد سے سبسکرائب کر لیں. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا دلچسپ دکھائی دے رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جس ٹون پر یہ شروع ہوا تھا مہینہ، اس سے یہ اینڈ ہوگا بالکل مختلف انداز سے. اب یہ سمجھ لیجیے جیسے خاموشی تھی تو ایک دم بہت ہنگامہ ہوگا، اگر مشکل تھی تو ایک دم بہت آسانی ہوگی. یعنی کہ اگر پہلا ہفتہ اور آخری ہفتہ ورگو لوگوں کے لیے بہت فرق دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں آپ کا موڈ بھی چینج ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو ہوتا ہے نا بریک فری ہونا، پنجرہ توڑ کے ایک پرندہ آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے. وہ جو فیلنگ ہے نا، آپ وہ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ آزاد ہو گئے ہیں، کسی پنجرے سے نکل گئے ہیں، کسی قید سے آزاد ہو گئے یہ چیز. اور اس کے بعد آپ اگر کسی خبر کا انتظار کر رہے تھے گزشتہ، آپ سمجھ لیجئے 6 مہینے سے، گزشتہ آپ سمجھ لیجئے کہ جس کا انتظار تھا آپ کو اکتوبر سے آنورڈز، وہ خبر آ جائے گی. یعنی کہ اوور آل جس بھی خبر کا آپ کو انتظار تھا وہ آ جائے گی. آپ کو جو ہے بیلنس کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو کچھ ایسے سچویشنز کا سامنا ہو سکتا ہے کہ جس میں پیس سے زیادہ ٹینشن ہو. لہٰذا کوشش کیجیے گا آپ اسٹیپ بیک کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ آگے اس میں ٹینشن ہے یا اس میں میس ہے، یا آپس میں لوگ جھگڑ پڑیں گے، تو آپ راستہ بدل کے سائڈ سے گزر جائے گا. میں آپ کو علامتی طور پہ سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ اگر ایک سچویشن آپ دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس میں مجھے ٹینشن ہے، آپ اس سے نکل جائیے. کیونکہ اس سچویشن میں رہنے سے ہوگا کیا، یا اس سچویشن میں اگر آپ اسٹیپ ان کر جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ دوسروں کے میس میں پڑ جائیں گے آپ، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جس فائنانسر کا آپ کو انتظار تھا وہ اس مومنٹ پر آئے گا جب آپ کو بالکل اس کا انتظار نہیں تھا، یا لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھی کوئی فیور، وہ اس ٹائم پر آپ کو ملے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ اٹینشن سیکنگ کا رویہ ہے، جن کا بہت زیادہ عجیب و غریب بیہیویئر، ٹینٹرمز تھرو کرنا، اٹینشن سیک کرنا، تو ان سے آپ کو تھوڑا سا بچنا ہوگا یا جان چھڑانی ہوگی. کیونکہ یہ جو رویہ ہے کچھ لوگوں کا، چاہے وہ آفس میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ باہر ہوں، کہ کچھ لوگ توجہ کے اتنے زیادہ طالب آپ کے گرد گرد دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو کام پر فوکس نہیں کرنے دیں گے. تو اس سے ذرا سا وہ بھی آپ کو دھیان کر لیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایسی، جیسے میں نے کہا کہ فائنانسر آ جائے گا، کہ ایسی اپرچونٹی بھی اس ہفتے آپ کو 2-3 اپرچونٹیز مل رہی ہیں. ایک تو جیسے میں نے کہا فائنانسز والی، اور دوسری اپرچونٹی ایسی ہے کہ جیسے آپ کے دل پر کوئی بوجھ تھا وہ بوجھ اتر جائے گا، سینے سے کوئی بوجھ ہٹ جائے گا، کوئی پرابلم ہٹ جائے گی، اور جیسے کوئی آپ کو وہ سب کچھ کہنے کا موقع مل جائے گا جو آپ کہنا چاہ رہے تھے، یا جو باتیں آپ کے دل میں تھیں. اور لیکن جو بات یہاں پر
مجھے لگ رہی ہے کہ میں آپ کو کوشن دے دوں وہ یہ کہ آپ بڑی ایمانداری سے بات کریں گے، بڑی آنیسٹی سے بات کریں گے، لیکن سننے والے جو آپ کا آڈینس ہے نا شاید وہ اتنی آنیسٹی کو پراپرلی ہینڈل نہ کر سکے. اس پر ذرا توجہ دیجیے گا کہ اتنی آنیسٹی لوگ برداشت کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. تو جتنا سچ ضروری ہو اتنا سچ بولیے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس ہفتے آپ بے تکان بولتے چلے جائیں گے. اور پھر یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ آپ کا جو بیلنس ہے نا وہ اگلے 6 مہینے کے لیے آپ کے ہاتھ میں حالات کا بیلنس، خاص طور پر اگر آپ سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ آپ کا یعنی اولاد کے ساتھ یا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اور یا اپنے ینگ امپلائیز کے ساتھ، تو یہ جو بیلنس ہے نا حالات کی جو بھاگ دوڑ ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. آپ کا یہ اگر آپ نے کسی کی سائیڈ لی تو سارا بیلنس ڈسٹرب ہو جائے گا. لہذا توازن برقرار رکھیے گا، خاص طور پہ اولاد کے درمیان. اولاد اگر آپ کے بچے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بچوں میں یہ ہو کہ ایک سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ بعض بچے آپ سے سوال پوچھے آپ کو کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ، تو آپ کو ایک بڑی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دینی ہوگی، کیونکہ آپ کا یہ جو اس طرح کا اس ٹائم پہ جو آپ کا جواب ہوگا وہ بڑے دور رس نتائج رکھتا ہے، اس کے بڑے معنی ہوں گے. لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ ینگر لوگوں سے جب آپ ڈیل کر رہے ہیں تو سارا کا سارا بیلنس جو آنے والے کافی مہینوں تک اس کی گونج رہے گی وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو بالکل بھی کیئرلیس نہیں ہونا اس وقت. اب دیکھتے ہیں آپ کی گڈ انرجی، آپ کے لیے بیڈ انرجی، آپ کا ہیلتھ الرٹ اور آپ کی لو وائب. آپ کی گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ بڑا پرسکون سا محسوس کریں گے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو اطمینان، سکون، ایزی ہو گئے ہیں، آپ اندر کوئی کھلبلی نہیں ہے یا کوئی اضطراب نہیں ہے. آپ کی بیڈ انرجی یہ ہے یعنی آپ نے اگر انکار کرنا ہے کسی سچویشن کا، بالکل نہیں کرنا چاہتے وہ کام، لیکن آپ کو ہاں کرنی پڑے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو ہیلتھ الرٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. باہر جانے سے جتنا گریز کر سکتے ہیں کر لیجئے، اور اگر جائیں تو بہت احتیاط اور ایس او پیز کے ساتھ، کیونکہ آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ اس وقت دکھائی نہیں دے رہا. لو الرٹ یہ ہے کہ جس کا انتظار تھا وہ آ جائے گا، کوئی گڈ نیوز، کوئی میسج، کوئی پیغام، دیٹ از آن یور وے. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے ورگو دوست ہمارے چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے جو لیبرا دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے فائنانسز کی کیئر کرنی ہے. آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ پیسے کہاں لگا رہے ہیں، کیونکہ اس ہفتے یوں لگتا ہے کہ جیسے اگر آپ اپنے فائنانسز کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ ایکسٹرا اسپینڈنگ کر جائیں گے. جیسے ہوتا ہے نا، آپ بعض دفعہ کسی کی فیور خریدنے کے لیے اسے کچھ پیسے دیتے ہیں، رشوت کہہ لیں، یا کوئی لوگ آپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں کہ جی ہمارا اتنے پیسے دو تو یہ کام کریں گے، زبردستی کا آپ سے تقاضا، اور انجانے میں آپ کر بھی جائیں گے، بعد میں احساس ہوگا. اس لیے آپ کو وقت سے پہلے وارن کر رہی ہوں کہ اپنی سپینڈنگ جو ہیں ان کا ذرا دھیان رکھیے گا. اور اگر کوئی بلا وجہ ڈیمانڈ کرتا ہے جو اس کا حق نہیں ہے، لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ، کہ لوگ آپ سے وہ ڈیمانڈ کریں گے جو ان کا حق نہیں ہے. اور چونکہ جو ہمارے لیبرا دوست ہوتے ہیں یہ کنجوس نہیں ہوتے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی آپ کے ارد گرد دکھائی دیتے ہیں جو آپ کی ہمدردیاں آپ کی گین کرنے کے لیے آپ کو یہ سیڈ یا ساب سٹوریاں سنا کر آپ سے کچھ فائنینشیل گین لینا چاہتے ہیں، آپ کا ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں. اس کا بھی دھیان رکھیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ریونیو، آپ کی جو انکم ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے. آپ ایک جاب اگر کر رہے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ اگلا سٹیپ لینے والے ہیں، اگلا قدم اٹھانے والے ہیں اپنے کام میں، اپنے کیریئر میں. ایون اگر آپ کچن میں بھی کام کر رہے ہیں تو بھی آپ نیکسٹ، جیسے ہوتا ہے نا ایک نیکسٹ لیول، آئی مین وہ لوگ جیسے ہاؤس وائز ہیں ان کا کوئی کیریئر نہیں ہے، یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کوئی کیریئر نہیں ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ کی طرف انڈیکیشن ہے کہ اگلا قدم آپ اٹھانے جا رہے ہیں. اور آپ کی اس ہفتے کچھ پلانٹری پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کو ٹگ آف وار ہو سکتی ہے. 3 طرف سے آپ کی زندگی میں کھنچاؤ آ سکتا ہے. اس میں ڈیوٹی، کام جو بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، دوسرا اس کا روٹین کے کام جو ہمارا روٹین کا چلنا ہوتا ہے، اور فن، ورک، فن اینڈ ڈیوٹی. یہ 3 چیزیں ہیں جس میں آپ کو کھنچاؤ محسوس ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچیں گی اور آپ کو بیلنس کریٹ ہونا ہوگا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو یہ ہفتہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر کے حوالے سے کچھ ضروری کام کرنا پڑے. میرا مشورہ یہ ہے
کہ اپنے گھر کو انرجی کو کلین کریں، گھر کے جو ہوا ہے اس کی صفائی کریں، کھڑکیاں کھولیں، ہوا جیسے ہوتی ہے ہوا کا کچھ پنکھے چلا دیں، بہت زیادہ ہوا، فرنیچر چینج کیجئے، جگہ چینج کیجئے، کیونکہ کئی بلاکس میں نیگیٹو انرجی جمع ہوئی ہوئی ہے اور وہ نیگیٹو انرجی جو ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک کمرہ ہے، فار ایگزامپل آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، یہ جو بھی آپ کی لیونگ سپیس ہے اس کی انرجی کلین کیجئے، کیونکہ نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی پریشانی ہے، لیکن بلا وجہ آپ بوجھل محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو ایک ایسا بھی اس ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا بھی آئے گا جہاں آپ کی جو امپورٹنٹ ریلیشن شپس ہیں وہ رومانس بھی ہو سکتی ہیں اور وہ بزنس بھی ہو سکتی ہیں، اس میں میکنگ یا بریکنگ پوائنٹ آ جائے، جیسے ہوتا ہے کہ آل ان یا آل آؤٹ، ایسا کوئی دن آ سکتا ہے۔ تو یا آپ دل سے کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ایسے ہے، اس نے ایسے ہی رہنا، یا آپ کہتے ہیں نہیں، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو موو لائک دس اینی مور، آئی نیڈ ٹو چینج، آئی ول چینج دس۔ تو یہ سچویشن آپ کی اس ہفتے میں دکھائی دیتی ہے۔ فائنانسز جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے لیے بہت زبردست قسم کی سچویشن دکھا رہے ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کسی کو اپنے فائنانسز سے فائدہ اٹھانے مت دیجیے گا۔ یہ ایک بڑی ہفتہ گزر جانے دیں، آپ اگلے ہفتے کا ٹائم لے لیجیے، اگلے ہفتے کو پیمنٹ کر دیجیے، تھوڑا سا سوچ تو لیں۔ کوئی کہتا ہے اور آپ مان جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کی گڈ انرجی اس ہفتے کی کیا ہے، آپ کی بیڈ انرجی اس ہفتے کی کیا ہے، آپ کا لو الرٹ کیا ہے، اور آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے۔ آپ کی گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ بڑا پازیٹیو، ہلکا پھلکا اور ایزی محسوس کریں گے۔ آپ کی بیڈ انرجی یہ ہے کہ کوئی دھوکے باز جھوٹا انسان آپ کے گرد آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آنکھیں کھول کے رکھیے، لو الرٹ بہت زبردست ہے، ویری گڈ لو الرٹ۔ اور جو آپ کا ہیلتھ الرٹ ہے وہ اسٹرانگ ہے، آپ ٹھیک ہیں۔ ایس او پیز بہرحال اگر آپ نے ویکسین بھی لگوا لی ہے تب بھی اپنے ایس او پیز پورے رکھیے گا، ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے۔ اوورآل آپ کا ہفتہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے، لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کی بہرحال ضرور کیئر کیجیے گا۔ موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی لبرا دوست ہیں ہمارا چینل یاد سے سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ، بیحد اہم ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایئرلی ویک ہے، سال میں ایک دفعہ ایسا ہفتہ آتا ہے جو آپ کے لیے اس ہفتے ہے، جو کہ 26 اپریل سے 2 مئی تک چلے گا۔ اس ہفتے کو آپ سمجھ لیجئے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہفتہ، جس میں آپ کی کوئی ایک وش پوری ہوگی۔ اگر آپ مڑ کر دیکھیے یہ بات نومبر 2022 جب سردیاں شروع ہونے والی تھیں، اس کے بعد سے اگر کوئی آپ کا پرسنل پروجیکٹ تھا، کوئی جد و جہد تھی، کوئی مسئلہ تھا، کوئی پرابلم تھا، سردیاں شروع ہونے سے پہلے کا جو مسئلہ تھا وہ اس ہفتے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اسٹرگل تھی اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، اگر کوئی خواہش تھی تو وہ پوری ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ ایک منزل ہے جو پوری ہو رہی ہے آپ کی اس ہفتے میں۔ اس کے بعد آپ کو جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ آپ کو ایک ری بیلنس کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے جو ہے نا آپ کے قریب ترین لوگ، ایک تو قریب ترین ہوتی ہے فیملی، ایک ہوتے ہیں قریب ترین ریلیشن شپ جو گھر سے باہر ہوتے ہیں، جو باہر کے قریب ترین ہے اور جو گھر کے اندر کے قریب ترین ہے، ان میں آپ کو ٹگ آف وار دکھائی دیتی ہے۔ ان کو ذرا آپ اس میں بیلنس رکھیے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جو اگلے تقریباً آپ سمجھ لیجئے 6 اکتوبر تک آپ کو پوری توجہ دینی ہے اپنے سبلنگز پر، یعنی بہن بھائیوں پر۔ آپ کے بہن بھائیوں کی ڈیمانڈز ہوں گی، کچھ ان کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی، ان کے مسئلے مسائل آپ کو حل کرنے کی ضرورت ہوگی، یعنی کہ اگلے جتنے بھی اکتوبر تک مہینے بنتے ہیں دے آر امپورٹنٹ اس حوالے سے۔ اس کے بعد جو آپ کے کوئی پروجیکٹس ہے، جیسے آپ کچھ لکھ رہے ہیں، ایک رائٹرز بلاک آ جاتا ہے، ایک سچویشن ہوتی ہے کبھی کبھی رائٹرز کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ لکھتے لکھتے اچانک ان کا پین بند ہو جاتا ہے، ان کو آئیڈیاز نہیں آتے ہیں، وہ ٹائم ہوتا ہے جب انہیں بریک چاہیے ہوتا ہے۔ سو اس سے رائٹرز بلاک آپ کے لیے اس ہفتے سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے اس ہفتے کے اینڈ میں، اگلے ہفتے سے بیسیکلی، لیکن سٹارٹ اسی ہفتے ویکینڈ پر ہو جائے گا، جب آپ کو ایک فیل ہوگا کہ جیسے اب آپ کو بریک چاہیے، آپ جو کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر ویکیشن چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے، اگلے 6 مہینے ہی تقریباً 6 اکتوبر تک
6 اکتوبر تک آپ نے اس بات کا خیال رکھنا جو اس ہفتے سے شروع ہو رہی ہے چیز کہ آپ اندر جو سیلف ٹاک ہوتی ہے، خود کلامی ہوتی ہے، وہ کیسی جا رہی ہے آپ کی، از اٹ پازیٹیو اور اٹ از نیگیٹو. اس خود کلامی کو آپ نے ضرور انڈر چیک رکھنا ہے، کیونکہ آپ اس ہفتے کے بعد آگے سیلف ڈاؤٹ، سوال، اپنی ذات سے سوال، اپنے ذات اور لوگوں کے رشتوں کے حوالے سے سوال، یعنی کہ ایک انسان جو سوال کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ سے سیلف ٹاک کر رہا ہوتا ہے، خود کلامی، چیٹنگ، سیلف چیٹنگ، تو وہ آپ کی اس ہفتے سے شروع ہو رہی ہے. اس کا دھیان رکھیے گا یہ نیگیٹو نہ ہو، کیونکہ ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں یہ جب کسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں جاتے ہیں تو بس پھر اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے ہی جاتے ہیں. تو یہ ہفتے شروع ہو رہا ہے کچھ اس طرح سے آپ کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو کنسنٹریشن ہے نا اپنے لفظوں کی طرف رکھنا ہے. آپ کے جو الفاظ ہیں نا اس ہفتے جو آپ کہنے جا رہے ہیں، جو آپ بولنے جا رہے ہیں، وہ زلزلہ کریٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے سٹریس کر رہی ہوں اس بات پر کہ اپنی جو سیلف آپ کی کمیونیکیشن ہے، کانورسیشن ہے، اس کو ذرا دھیان میں رکھیے کہ آپ کی باتوں سے کسی کی زندگی میں، کسی کے حالات میں، کسی کی جاب میں کوئی زلزلہ نہ آ جائے. کچھ اس طرح کی آپ میں اسٹرینتھ آئی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک بات ہوتی ہے کہ آپ فائنل کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کو. جو سنگل اسکارپیو لوگ ہیں ہو سکتا ہے اس ہفتے وہ فائنلی کسی نتیجے میں پہنچ جائیں کہ اب انہیں اپنی سنگل ہوڈ ختم کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت بہترین قسم کا انسان زندگی میں آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ سوچیں کہ ہاں ٹھیک ہے، دس از دا پرسن آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو مائی لائف ریسٹ آف مائی لائف. اس طرح سے یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس ہفتے اور اگلے ہفتے بھی یہ 10-15 دن ہے جب آؤٹ آف بلوز آپ کی مدد ہو رہی ہے، آؤٹ آف بلوز آپ کے لیے کام ہو رہے ہیں اور آپ خود بھی تھوڑے سپر چارج قسم کے ہوئے ہیں. بعض دفعہ ہم اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ہم مقناطیس بن جاتے ہیں. تو آپ مقناطیس بنے ہوئے، آپ میگنیٹ بنے ہوئے، گڈ انرجیز کو کیچ کرنے کا، گڈ وائبس کو کیچ کرنے کا، گڈ ریلیشن شپس کو کیچ کرنے کا. یعنی کہ ایک ایسا ٹائم ہے جس نے آپ کو میگنیٹک کر دی ہے. اس سے فائدہ اٹھائیے، اسے کوشش کیجیے زیادہ باہر نکلیے ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے. جو بھی کوئی انویٹیشن ہو جائیے، جو بھی کوئی میسج آئے اس کو سنیے، رپلائی کیجیے، کیونکہ چیزیں ایسی آپ کی طرف جیسے مقناطیس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے نا لوہا، اس طرح اپرچونیٹیز آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہیں. لہٰذا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے اور اپنی جو آفیشیل کمیونیکیشنز ہیں ان کا ذرا دھیان رکھیے گا. آفیشیل کمیونیکیشن باس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، باپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ماں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. سو وہ جو آفیشیل کمیونیکیشنز ہوتی ہیں نا جہاں یو گیو یور اسٹیٹ آف مائنڈ، وہ اس ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے. لہٰذا ان کا ذرا دھیان رکھیے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا نہیں کہہ رہے. اس کے بعد آپ کی گڈ انرجی، آپ کی بیڈ انرجی، آپ کا ہیلتھ الرٹ اور آپ کی لو وائب. اس ہفتے آپ کی گڈ انرجی بہت زبردست ہے. ماضی کی بازگشت ہے، پرانے دوست ہے، سچے خواب ہیں، اس پر توجہ دیجیے گا. خواب آپ کو ایسے آئیں گے کہ جو آپ کو جیسے جن سے کشف نہیں ہوتا، وجدان، انٹویشن، چھٹی حس، واضح پیغام. اور خاص طور پر اگر آپ کسی تعلق کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس تعلق کے حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ چھٹی جو تو ڈیوائن انٹرونشن ہو سکتی ہے، آپ کو اس حوالے سے بھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر ذات کے اندر کھچاؤ ہے. ایک بعض دفعہ انسان کے اپنے اندر ٹگ آف وار ہو رہی ہوتی ہے، وہ کوئی آپ کو ادھر کھینچتا ہے، کوئی سوال ادھر کھینچتا ہے، نیگیٹو پازیٹیو آپ کو کھینچ رہے ہوں گے اور آپ بالکل اس اپنے اندر کی جنگ سے نڈھال ہو سکتے ہیں. آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر یا بخار یا انفیکشن اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کی کیئر کیجیے گا. اور لو وائب میں یہ ہے کہ آپ کو جو ایک احساس تنہائی ہے، سب کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو لگے گا کہ ایک اکیلا پن، ایک تنہائی محسوس ہوگی. اب موو کرتے ہیں ہم سیگیٹیریس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے اسکارپیو دوست ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ذرا یاد سے. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے جس کا ہم نہیں کہتے ریسیٹ کرنا، پروگرام ریسیٹ کرنا یا ریفریش کرنا، اس طرح کا یہ ہفتہ ہے آپ کے لیے. اس میں آپ کو جیسے بہت ساری چیزوں کی سیٹنگ کرنی ہے،
وہ سیٹنگ ڈیکوریشن بھی ہو سکتی ہے, وہ کمرے کی سیٹنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ اپنی ٹیم کی سیٹنگ بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ آپ چیزوں کو جگہ بدل کے نئے سرے سے نئی شکل دیتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کورس دوست, اگر کسی ہوتا ہے نا سٹنگ آن دا فینس, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں, اور آپ فینس پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ فیصلے ہو جائیں گے. جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اس ہفتے ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو 26-27 یہ 2 تاریخیں ہیں, ان میں تھوڑا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. ان 2 دنوں میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کسی کو تھپڑ بھی مار سکتے ہیں, آپ کسی کو اٹھا کر نیچے بھی پھینک سکتے ہیں, اور آپ کسی کو گلے بھی لگا سکتے ہیں. تو ایک جیسے آپ کا لاشعور آپ کے شعور کو ٹیک اوور کر لیتا ہے, ایسی کوئی سچویشن ہے. لہٰذا اس پر تھوڑی توجہ دیجیے گا کہ آپ کا اگر لاشعور ایکٹیو ہے اور آپ کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو شعوری طور پر آپ نے سوچی بھی نہیں ہے, تو اس کی وجہ جو ہے وہ اس کو ہو جانے دیجیے. کیونکہ لاشعور اگر ایکٹیو ہو جائے اور شعور کو اوورٹیک کر لے تو سم ٹائمز یہ سچویشن اچھی ہوتی ہے. لیکن بی کیئرفل, خاص طور پہ 26 اور 27, کیونکہ آپ وہ کریں گے جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہ کروں گا, لیکن ابھی سوچا تھا لیکن ہمت نہیں کی تھی. تو وہ چیزیں جو آپ کے اندر تھیں وہ آپ کر گزریں گے. اس پر ذرا توجہ رکھیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہوتے ہیں, یہ جذبات سے بڑا بھاگتے ہیں, یہ ایموشنز اور دل اور جذبات ان سے ذرا بھاگتے ہیں. یہ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کو زیادہ مانتے ہیں, حالانکہ بہت رومانٹک سائن ہے, لیکن بھاگتے ہیں, یہ ایموشن سے بھاگتے ہیں. تو اس ہفتے جو ہے یہ ان کا ایسا ہفتہ ہے جس میں کہ یہ بہت زیادہ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو انالائز کرتے نظر آتے ہیں. اور انالائز کرنے کے بعد انجام کیا ہے, جس کو ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, انالیسس پیرالسس کہتے ہیں, کہ ہم اتنا سوچ لیتے ہیں کہ پھر ہر چیز جو وہ پیرالائز ہو جاتی ہے, کچھ کر نہیں پاتے. تو یہ سچویشن اس ہفتے میں دکھائی دیتی ہے کہ آپ اوور انالائز کریں گے ہر چیز کو, ہر چیز میں تھوڑا اوور نظر آتے ہیں آپ, اس کو ذرا تھوڑا دھیان کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ لیٹ گو کرنے کی کوشش کریں, معاف کر دیں تاکہ آپ کو بھی معافی ملے, یہ ایک چیز کر دیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو ایک بڑی اہم ایڈوائس میں نے کرنی ہے کہ آپ لوگوں سے مدد مانگ لیجیے. سیک سپورٹ, کسی کو کہنا کہ میرا یہ مدد کر دو یا میرا یہ کام کر دو یا میرے ساتھ چلو یا مجھے ایڈوائز کر دو, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کی انا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جسٹ سیک سپورٹ, آسک فار ہیلپ, آسک فار اسسٹنس, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے اور آپ تھوڑا سا لیٹ گو ہو جائیں گے, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا اگر آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ ہفتہ اور طرح کا ہے, ڈفرینٹ ویک ہے, آپ کا عام ہفتوں سے ہٹ کر ہے, لہٰذا اس ہفتے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا آرام دیجیے, اور بہت اوور لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو کام سے. اس کے بعد آپ ایک اور بات اس ہفتے سے جو شروع ہوگی وہ آپ کی ہے اوور اسپینڈنگ, کہ آپ اپنے جو انکم ہے اس سے زیادہ خرچ کریں گے. اس کو اپنے کنٹرول رکھنا ہے, کیونکہ یہ جو آپ کی سچویشن ہے نا اوور اسپینڈ کرنے کی اور بلا وجہ اسپینڈ کرنے کی, یہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جو یہ ہے اپنی ہیلتھ, اس کا اس ہفتے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے آپ نے اوور دا ویکینڈ. یا تو آپ ڈرین ہو رہے ہیں, یا آپ کچھ جیسے میں نے کہا کہ آپ کے شعور کو لاشعور نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشرائزنگ ہیں آپ کے ارد گرد, تو وہ چیزیں, یا آپ سوچ بہت زیادہ رہے ہیں, تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا اپسیٹ کر سکتی ہیں آپ کے اسپینڈنگ کو, کیونکہ آپ ویسے بھی کیئرلیسلی اسپینڈ کرتے ہیں ہمارے سیگیٹیریس دوست. تو اس ہفتے لگتا ہے کہ جیسے بس کچھ آپ اپنے خود کے اختیار میں نہیں ہیں. اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے, وقت اپنے ساتھ گزاریے, اپنے آپ سے باتیں کیجیے, اپنے آپ کو تھوڑا سا انڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جب لاشعور ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں انسان کے اپنے ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہیں. لہٰذا دیکھتے ہیں آپ کی گڈ انرجی کیا ہے, آپ کی بیڈ انرجی کیا ہے, آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے, اور آپ کی لو وائب کیا ہے. تو ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کی گڈ انرجی یہ ہے کہ یہ انہیں ریئلائز ہوگا کہ جو خطرات تھے یا جو سٹریسز تھے یا جو نیگیٹو تھنکنگ تھی یا جو افواہیں تھیں وہ سب جھوٹ تھا.
پریشانی جو تھی وہ محض ایک خیال تھی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس ہفتے آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے گا. بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ جیسے آپ کو اچانک آپ کو کچھ ایسے کاموں کے لیے ہاں کرنی پڑتی ہے جو آپ بالکل کرنا نہیں چاہتے, تو اس کا خیال کیجیے گا. اور گیم لاسٹ لمحوں میں مڑ کے آپ کے خلاف ہو سکتی ہے. آپ کا ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے, لیکن غصے کی بہت شدت ہے. بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو سکتا ہے, بی کیئرفل. اور اس کے علاوہ کن پٹیوں میں درد ہو سکتا ہے, اور آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہو سکتا ہے. لہٰذا کھانے پینے میں فل احتیاط کیجیے گا. جو لو الرٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے بند دروازہ اچانک کھل جاتا ہے, جیسے کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھل جاتی ہے. تو میسو اپرچونٹی ہے جو کھلے گی وہاں پر جہاں آپ کو لگتا تھا یہ دروازہ تو بند ہے, ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا, تالے ٹوٹ کے دروازہ ایسے کھل جاتا ہے. سو جو میرے سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ جہاں انہیں بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب موو کرتے ہیں اپنے اگلے سائن کی طرف, کیپریکارن کی طرف. اور اس سے پہلے ہمارے سیگی دوست ہمارا چینل یاد سے سبسکرائب کر دیجیے. ہمارا جو کیپریکارن ہمارے دوست ہیں ان کے لیے یہ جو مین تھیم ہے اس ہفتے کی وہ ہے ٹیکنالوجی اور ٹیم. آپ کی ٹیم, جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, ان کی طرف سے بہت زیادہ آپ کو پرابلمس بھی آ سکتی ہیں, اور آپ کو ان کی طرف سے یعنی کہ دل بھی امپورٹنٹ, نیگیٹیولی بھی اور پازیٹیولی بھی. اور آپ کی ٹیکنالوجی, آپ کا موبائل, آپ کا لیپ ٹاپ, آپ کا ٹی وی, آپ کی جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے یہ, اور اس کے ساتھ آپ کی گاڑی, مکینکس جو ہیں, ان پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی یعنی کہ اگر آپ ڈیجیٹل میں کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ کامیابی کا باعث بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک فیصلہ ذہن میں سوچ کر کرنا ہے. دوستوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ یہ سوچنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ باہر دکھائی دینا چاہتے ہیں, پبلک اپیرنس کس کے ساتھ دینا چاہتے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں دینا چاہتے, کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, کس کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے. یہ فیصلہ دھیان سے کیجیے گا, کیونکہ صرف ان سے ملیے گا جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے زبردستی کہیں جانے کی, کہیں ملنے کی یا کوشش کی تو وہ آپ کے لیے کئی طرح سے نیگیٹو ہو سکتا ہے. اور آپ کو جو اس دفعہ آپ کا جہاں بیلنس آپ نے کرنا ہے وہاں وہ ہے آپ کے ایسوسیشنز, آپ کے فائنانسز, اور آپ کے جو ایک فیلنگ آف سیکیورٹی ہے. ہمارے جو کیپریکارن دوست ہوتے ہیں ان کے لیے یہ تینوں چیزیں ہی ان کی زندگی میں بنیادی طور پر اہم ہوتی ہیں. ان کی ایسوسیشنز, کون ان کے ساتھ ہے, کون ان کے ساتھ نہیں ہے, یا کون ان کی ٹیم ہے. اور یہ فیملی میں بھی ہوتا ہے, آفس میں بھی. میں تو ایک اوور آل سینیریو کی بات کر رہی ہوں نا, کہ جو آپ کی ٹیم ہے, جو آپ کے ایسوسیٹس ہیں وہ. اور دوسرا یہ کہ فائنانسز اور سیکیورٹی. فائنانسز کے حوالے سے آپ کو اب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک میجر ڈیسیشنز. آپ کو میجر ڈیسیشنز کرنے ہیں. کچھ انویسٹمنٹس ہیں جو نیگیٹو ہو سکتی ہیں, جو غلط ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ انویسٹ کر لیں جو آپ کے پیسے لے کر بھاگ جائے, یا آپ کسی ایسی, جیسے آپ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی جگہ کسی کے ساتھ پیسے نہیں لگاتے لیکن ہم اپنا نام دے دیتے ہیں, لائک گارنٹور دے دیتے ہیں, یا ایز سیکیورٹی کسی کے لیے ہو جاتے ہیں. وہ بالکل مت کیجیے گا. نہ کسی کا گارنٹر بنیے گا, نہ کسی کی سیکیورٹی بنیے گا, اور نہ ہی کہیں انویسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور اگر آپ شیئر مارکیٹ میں ہیں تو تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی ایک یہ جو دن ہے اس ہفتے سے, ایسے جیسے بندہ اپنے شیل میں واپس جانے لگتا ہے, آپ اپنے اندر قید ہونے لگتے ہیں, جیسے ایک کچھوا وہ اپنے شیل کے اندر چلا جاتا ہے. یہ جو فیلنگ ہے اس ہفتے کی یہ کچھ عرصہ چلے گی. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے اندر بند نہ ہوں, اپنی قید میں نہ, کیونکہ کیپریکارن لوگ جو ہیں یہ اکثر اپنی ذات کے شر میں پھنس جاتے ہیں, اپنے اندر خود ہی قید ہو جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا کہ اپنے اندر خود نہ قید ہو جائیں آپ. کیپریکارن لوگ ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جنہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کو ان کی قید سے رہائی دلائے. اکثر ایسے موقع آتے ہیں سال میں ایک دفعہ. تو وہ موقع اس ہفتے شروع ہو رہا ہے جب آپ اپنی قید میں خود پھنس جائیں گے. لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اس لاشعوری فیلنگ کو کانشیس اور شعوری کوشش سے ختم کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کہیں اب نہ آپ قید ہیں, آپ آزاد ہیں.
آپ کہیں قید نہیں ہے, کسی نے آپ کو نہیں پکڑا ہوا, یہ چیز. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا ریڈار ہے نا, آپ کا انر ریڈار, وہ آپ کو بہت ساری چیزیں بتا رہا ہے. آپ کی چھٹی حص, آپ کی انٹیویشن, آپ کا ریڈار آپ کو خطرے سے آگاہ کر رہا ہے. ان خطروں میں ایک بڑا خطرہ جو آپ کو خود, آپ سوچئے گا جب ہفتہ گزر جائے گا تو آپ سوچئے گا اپنے خوابوں میں بھی دیکھا تھا, آپ کا چھٹی حص بھی آپ کو بتا رہی تھی اس چند سچویشن کا جو ہوئیں, اور وہ سچویشن ایسی ہے جیسے کوئی دوسرے لوگ ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, کیچڑ اچھال رہے ہیں, اور آپ بچانے کے لیے پہنچتے ہیں اور آپ کے دامن پر بھی کچھ چھینٹے گر جاتے ہیں. یہ سچویشن ہے علاماتی طور پر سمبولکلی, جسے میں آپ کو وارن کر رہی ہوں ابھی, جبکہ آپ کا اندر آپ کو اسے پہلے وارن کر چکا ہے, آپ کا اندر آپ کو بتا چکا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. دوسروں کے میس میں نہیں پڑنا, اور آپ نہ پڑھیے گا, چاہے وہ میس کسی کا بھی ہو, خاص طور پہ جہاں دو لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہو, وہاں جا کے کسی کی پارٹی مت بنیے گا, بل تو جائیے گا نہیں, اور اگر پارٹی بنے تو اور مشکل ہوگی. لہٰذا اپنی جو ہے قدم انہیں پیچھے رکھیے گا, اتنا پیچھے کہ آپ پر کیچڑ نہ پڑ سکے, یہ دھیان رکھیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو ایک بہت اہم بات اس ہفتے کیپریکانس کے لیے دکھائی دیتی ہے, اور وہ ہے رومانس. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اچانک کوئی بام بلاسٹ ہوتا ہے, اچانک کوئی شخص ملتا ہے اور بس کچھ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی کوئی کیمسٹری مل جاتی, جیسے ایک دم مل جاتا ہے, دودھ اور پانی آپس میں مل جاتے ہیں, پھر انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا, یا شکر پانی میں گھل جاتی ہے. اس طرح کی کیمسٹری آپ کی کسی کے ساتھ اس ہفتے ہو سکتی ہے, نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں ٹینشن, آپ میگنیٹ بنے ہوئے ہیں ٹینشن کے, لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, آپ کو توجہ دے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ کو. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کچھ شاید لک چینج کی ہے, یا کوئی وجہ ہے کہ آپ کی طرف بہت زیادہ لوگوں کی توجہ ہے. آپ نے صرف پبلک ریلیشننگ, بیڈ پبلک ریلیشننگ سے بچنا ہے. پی آر پر آپ خاص توجہ دیجیے. اپنی پبلک ریلیشننگ جو ہے, یہ اس ہفتے کا آپ کا سب سے امپورٹنٹ ایک وہ ہے ایریا ہے جس پر آپ نے توجہ دینی. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے گڈ انرجی, آپ کے لیے بیڈ انرجی, آپ کا ہیلتھ الرٹ, اور آپ کی لو وائب کیا کہہ رہی ہے. آپ کی گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کی چھٹی حص, آپ کے خواب, آپ کی کوئی بہت بڑی خواہش پوری ہو سکتی ہے. کوئی خواب آپ نے دیکھا, آپ کو اس کی تعبیر مل سکتی ہے. یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں میں ایکچوئل میں کہہ رہی ہوں کہ جو آپ خواب دیکھتے رہے وہ تعبیر آپ کے سامنے آ جائے گی, یا جس چیز کی آپ نے خواہش کی ہوگی, کوئی خوابوں میں کوئی چیز آپ کو, جو آپ کا خواب ہوگا وہ پورا ہو جائے گا. بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ نے دروازہ کھولنے میں دیر کر دی. دیکھیں, جلدی کریے گا. اگر آپ کو کوئی اپرچونیٹیز ملتی ہیں, کوئی دستک دیتا ہے, لگتا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا کام ہو سکتا تھا لیکن آپ کی سستی کی نظر ہو گیا. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے, لیکن وہی ہیڈ ایک جو ایک ہفتے سے چل رہی ہے, ہیڈ ایک اور اپر ایریا کے پرابلمز, ہیلتھ پر آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. تو اپنی جو آپ کا ہیلتھ الرٹ ہے وہ ویسے تو ٹھیک ہے, لیکن وہی جو پچھلے ہفتے سے آپ کو چل رہی ہے, سر درد, یہ اوپر کے ایریے کا پرابلم, اور آپ کو ہیلتھ کی اوور آل کیئر کرنی ہے. کیونکہ ہیلتھ کے حوالے سے اس ہفتے کے بعد تقریباً اگلے مہینے کی 3-4 تاریخ کے بعد میں آپ کو بتا دوں گی, مے بی کہ آپ کا یہ ہیڈ ایک دور ہو جائے. اس ہفتے بھی آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اعصابی تھکن سے بچیں. اور یہ جو ہیڈ ایک کا حملہ ہے, یہ آپ کا اوور ورک ہے, یا تھکن ہے, یا سوچیں ہیں, یا یہ کہ آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈریگ کر لیا, اس لیے یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. اس کے علاوہ فی الحال آپ کا ہیلتھ الرٹ ادروائز ٹھیک ہے. اپنے آپ کو یہ جو ایکس اینڈ پینس, خاص طور پہ سر درد, کن پٹیوں کا درد, یہ جبڑے کا درد, کندھوں کا درد, اس سے بچانے کی کوشش کیجیے. کیونکہ یہ ایک پریشر ہے, اعصابی تھکن ہے, یا کوئی پریشر ہے آپ کے اوپر. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے تمام کیپریکان دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بہت لحاظ سے اہم ہے, اور خاص طور پہ کریئر کے حوالے سے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جیسے اگنائٹ نہیں کر دیتا, آپ کوئی شعلہ دکھاتی ہیں اور وہ بھڑک جاتا ہے, ایک آپ کو ایمبیشن, اس طرح کی کوئی چیز ہے. ویری گڈ, ویری پازیٹیو. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نومبر سے 15 نومبر میں بھی نومبر کے مہینے سے اگر کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے, یا جو وش تھی آپ کی کریئر کے حوالے سے, کام کے حوالے سے, جو بھی آپ کا زندگی کا مین کام ہے, تو وہ اس ہفتے پوری ہو سکتی ہے. اس ہفتے کے شروع ہوتے ہی مجھے لگتا ہے آپ کے لیے گڈ نیوز آ سکتی ہے, میجر آپ کے کام کے حوالے سے اور ان پروجیکٹ کے حوالے سے جو آپ کر رہے تھے. اور یہ ٹائم ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ فلرش کر سکتے ہیں,
اور بہت جس جد و جہد کے بعد جیسے آپ جس ٹرافی کے منتظر تھے وہ اس ہفتے آپ کو مل سکتی ہے. جیسے آپ کو پروموشن چاہیے, جیسے آپ کو ریس چاہیے, جیسے آپ کو ایکنالجمنٹ چاہیے, جیسے ایک آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو قبول کر لیا جائے, آپ کو ایکسیپٹ کر لیا جائے, آپ کے سر پہ تاج پہنا دیا جائے, یہ ہو سکتا ہے. اس موقع کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس مہینے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جن سے آپ یہ ٹرافی ٹائم, اس مومنٹ کو آپ ویسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ کام کیجئے اپنے راستے پر, اپنی روڈ پر, اور اس جد و جہد کو جو 15 نومبر سے آپ کر رہے تھے, 15 نومبر کے بعد سے یا سردیاں شروع ہونے سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں, جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں. ہوتا ہے نا, 2 گام جب لبے بام رہ گئے, تو وہ جو 2 گام ہے نا, وہ لبے بام آپ نے چھوڑنے نہیں ہیں, آپ نے چلتے چلے جانا ہے اور کرنا ہے اس کام کو. ایک آپ نے 2 چیزوں پر کام کرنا ہے. ایک ہوتا ہے نا, آپ برانڈ ڈیولپ کرتے ہیں, برانڈنگ پر کام کیجئے. برانڈنگ کوئی بہت بڑی انڈسٹری کی بات نہیں کری, برانڈ جیسے آپ کوئی برانڈنگ کیجئے, پبلک امیج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پبلک امیج امپروو کرنے کی کوشش کیجئے, اپنی ذات کا, اپنے کام کا, کسی بھی چیز کا. لہٰذا اپنی برانڈنگ کیجئے, اپنا پبلک امیج ٹھیک کیجئے. اور دوسرا, جب اب میں اس طرف آتی ہوں جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اس مومنٹ آپ کا اسپوائل کر سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی بڑی بیسک ہوتی ہیں, بنیادی چیزیں ہوتی ہیں زندگی کی. اس میں آپ کی ذات ہوتی ہے, سب سے بیسک چیز تو ذات ہے. ذات کے بعد ہوتا ہے گھر, اور گھر کے بعد ہوتے ہیں رشتے, اور اس کے بعد کریئر. یہ 4 چیزیں ہیں نا جو انسان کی بیسک ہے. یہ چاروں چیزیں اس ہفتے بھی یہی تھیم ہے کہ آپ کو کھینچیں گی. کوئی آپ کو ادھر کھینچے گا, کوئی آپ کو ادھر کھینچے گا, کبھی آپ کو توجہ ادھر دینی ہے, کبھی توجہ ادھر دینی. یہ جو کھینچاؤ ہے نا, یہ جو میسنگ اپ ہے, یہ وہ چیز ہے جو آپ کا مومنٹ سپوائل کر سکتی ہے. اس کا طریقہ بڑا سمپل ہے, آپ بیلنس کیجئے. اب چیزوں کو ایک خاص بیلنس میں لے آئیے, ہر چیز کا اسکیجول اور ٹائم کر لیجئے. اپنی ذات کو, اپنے گھر کو, اپنے کام کو, اپنے رشتوں کو, ان کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا. تو کوئی آپ کو ادھر کھینچتا ہے, کوئی ادھر کھینچتا ہے, اور اس میں آپ جو ہے مخالف قوتیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر حاوی ہونے لگتی ہیں. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, بس بیلنس کریٹ کر لینا اور اس کو اناؤنس کر دینا ہے. اپنے مومنٹ سپوائل نہ کریے. سب سے بہت سارے گڈ مومنٹس آپ کی لائف میں آئیں گے. اس کے بعد ایک اور پروسیس شروع ہو رہا ہے اگلے 6 مہینے. آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ٹائم شروع ہوگا 30 اپریل سے. 30 اپریل کے بعد سے لے کر اگلے جو 6 مہینے ہیں, آپ سمجھ لیجئے خزاں تک, بہار سے لے کر آنے والی خزاں تک. تو اس میں بہار ہے, گرمی ہے, پھر برسات ہے, اور پھر خزاں ہے. خزاں کا موسم, یہ ٹائم جو ہے نا, یہ 3 موسم, ان 3 موسموں میں ایک بہت بڑا واقعہ آپ کی زندگی میں ہونے جا رہا ہے. اور وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ ایک ٹرانسفارم ہو جائیں گے, آپ ہیلنگ میں چلے جائیں گے, آپ ہیل ہو جائیں گے, آپ ماضی کو کلوز کر دیں گے. اس پر خصوصی توجہ دیجیے. یہ وہ ٹائم ہے جس کو ہم کلوجر ٹائم کہتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, زخم کھلے ہوئے تھے, انہیں آپ سی دیں گے. یہ کلوجر جیسے ہم کہتے ہیں, اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں یہ گھبراتے ہیں ایسی سچویشن سے, جذبات سے, ایموشن سے, رونے سے, کسی کو دل کی بات کہنے سے, ایموشنلی ایکسپریس کرنے سے, کسی سے محبت کا اظہار کرنے سے, کسی سے نفرت کا, اپنے جذبات کو دکھانے سے. لیکن جب ہوتے تو سارے انسان ہیں, جذبات تو سب کے اندر ہوتے ہیں. ایکویریس دوستوں کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جذبات ہیں, لیکن لاجک, ریزن, یہ چیز, انٹلیکٹ, یہ چیز بیسک میٹر کرتی. یہ ایکویریس کا پرابلم ہے. لیکن اب زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں, چیزیں ہیں جو لاجک سے ہینڈل نہیں ہوتے. ہر چیز کا علاج لاجک نہیں ہے, انٹلیکٹ نہیں ہے. دماغ ہر مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. خاص طور پہ جو پہیلیاں ہوتی ہیں جذباتی, جو ایموشنل ریڈلز ہوتی ہیں, وہاں دماغ کیا کرے, کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہاں لاجک بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور ایسا ہی ہفتہ اور 6 مہینے, اگلے 2-3 موسم جو آپ کی زندگی میں ہیں, یہ ایسے ہیں جس میں پہیلیاں سلجھیں گی, ایموشن سلجھیں گے, زخم سلیں گے, کلوجر ہوگا, ہیلنگ ہوگی, اور آپ کی زندگی میں خوشی کا موسم بحال ہوگا. اس میں آپ نے اس کے لیے ٹائم ضرور نکالنا ہے. اس کام کو آپ نے کرنا ہے. کھلے منہ کا جو زخم ہے اس کو سینا ہے لازمی. یہ جو انر کال ہوتی ہے, اس انر کال کو آپ نے آنسر لازمی کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بغاوت ہو سکتی ہے. میں علاماتی طور پہ کہہ رہی ہوں
کہ گھر میں جیسے اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کے بچے آپ کے خلاف بغاوت کر دیں گے، ریولوشن ہے گھر کے اندر، یا آپ کے گھر میں جو آپ کا اسپاؤس ہے وہ کہتا ہے جی اب ہم نے گھر بدلنا ہے، یا آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے نیا گھر لینا ہے، یعنی کہ ایک ریولوشن سا آپ کے گھر کے اندر آ جائے گا. تو وہ ریولوشن پازیٹیو ہے، اس کے ساتھ چلیے گا، اچھی چیز ہے، اور اس میں اگر ہو جائے گا تو وہ اچھا رہے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ کے گھر میں ڈسٹربنگ تھی بہت زیادہ، کوئی ماحول بہت ڈسٹربنگ تھا، تو وہ ماحول بھی اب ٹھیک ہو جائے گا، جو الجھن تھی گھریلو وہ ریزالو ہو جائے گی اس ہفتے. اب دیکھتے ہیں ہمارے جو ایکویرئس دوست ہیں ان کی زندگی میں اس وقت گڈ انرجی کیا ہے، ان کے لیے بیڈ انرجی کیا ہے، ان کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے، اور ان کی لو وائب کیا ہے. گڈ جو آپ کے لیے گڈ انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کام، جیسے میں نے بھی آپ کو آپ کے پلانٹس آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا کوئی ٹرافی مومنٹ ہے، تو آپ کے کارڈز بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت اچھا گڈ مومنٹ بہت جلدی اور بہت تیزی سے آپ کی زندگی میں آ رہا ہے. بیڈ مومنٹ یہ ہے کہ کوئی شخص آپ سے جھوٹے وعدے کرے گا، جھوٹوں پہ آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ جھوٹے لوگ ارد گرد کافی زیادہ تیزی میں نظر آ رہے ہیں. ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ نیبل تو کوشش کریں کہ آپ اوائڈ کریں اپنے ذہن کو تھکانے سے. ذہنی طور پر تھکن ہے، باہر نہ نکلیں، نکلنا پڑے تو SOPs کا بہت زیادہ دھیان رکھیے گا، اور کوشش کیجئے کہ آپ بلا ضرورت بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں. لو الرٹ یہ ہے کہ آپ کی جو لو وائب ہے اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر کوئی ڈاواں ڈول رشتہ ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اگر کوئی رشتہ بہت اچھا ہے تو وہ توڑ چڑھ جاتا ہے. یعنی کہ ایسی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. زندگی میں لو سے، ریلیشن شپ سے، محبت سے لے کر کوئی مسئلہ تھا تو وہ حل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ اگر کوئی حاصل تھا یا جو غلط فہمیاں ڈال رہا تھا یا جس میں کوئی پرابلم کریٹ کر رہا تھا آپ کی زندگی میں، آپ کے تعلقات میں، وہ ایکسپوز ہو جائے گا. سو بوتھ ویز آپ کے لیے یہ اچھا ہوگا. موو کرتے ہیں اپنے لاسٹ سائن پائسس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، یاد سے کریں. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بہت دلچسپ ہے. اس ہفتے میں لگتا ہے کہ یہ زندگی کو ایک گرینڈ اسکیم آف تھنگ میں دیکھیں گے. گرینڈ اسکیم آف تھنگز ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہے یہ کنیکٹ ہو کے بڑا واقعہ کیسے بنتے ہیں. اس طرح کی کوئی سچویشن ہے جہاں پر آپ اس طرح کے اینگل سے اپنی زندگی کو دیکھیں گے، اور آپ گرو کرنے کے ایک ایسے ٹائم میں آ گئے ہیں جب آپ گرو کریں گے، آپ آگے موو کریں گے، آپ ترقی کریں گے. وہ چیز آپ کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا ذہن جو ہے وہ راغب ہوگا ٹریولنگ کی طرف، یا ایجوکیشن کی طرف، یا گرومنگ کی طرف. یہ تین چیزیں جو آپ کی زندگی میں تھوڑا سا آپ کی سوچوں پہ آکوپائڈ دکھائی دیتی ہیں. آپ کی سوچیں ان سے ایک ہے ٹریول، یا پھر پڑھائی، سیکھنا، لرننگ، ایجوکیشن اس حوالے سے، یا پھر گرومنگ، اپنی ذات کی گرومنگ کے حوالے سے. یہ چیزیں ہیں. اور دوسرا جس چیز کی آپ کو اس وقت، جیسے میں نے کہا کہ آپ بڑے پکچر دیکھ رہے ہیں، آپ گرینڈ اسکیم آف تھنگس دیکھ رہے ہیں، تو اس ایسے سچویشن میں ایک احتیاط آپ کو کرنی ہے کہ آپ دیکھیں، سارا کچھ کریں جو آپ یہ ٹریولنگ کے بارے میں یا بقایا چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کریں، لیکن کسی بھی صورت کوشش کیجئے کہ اس ہفتے آپ کوئی ایسے فیصلے نہ کریں جو بائنڈنگ ہو. کسی بھی چیز کو آفیشیل نہ کیجئے، کوئی سائن نہ کیجئے، فائنل بائنڈنگ کسی چیز کو نہ کیجئے. دروازوں کو کھلا رکھیے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ گروتھ کے راستے پر ہیں، جیسے آپ کچھ سرچ کر رہے ہیں، جیسے آپ کچھ لرن کر رہے ہیں. کوئی اور چیزیں نئی زندگی میں آنے والے دنوں میں آنے والی ہیں. تو جب کوئی نئی چیزیں آنے والی ہوتی ہیں، یا کوئی نئے پکچر کے نئے رخ آپ دیکھتے ہیں، کوئی دوسرا رخ ایک دم تصویر کا سامنے آ جاتا ہے، تو پھر سیکنڈ تھاٹس بھی آتی ہیں. لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کیجیے کہ کوئی بھی چیز فائنل اینڈ پہ نہ پہنچے. پھر یہ ہوگا کہ آپ کا جو آنے والے دن ہیں، سمجھ لیجئے 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، ایٹ لیسٹ کم از کم بھی 3 سے 4 مہینے، ایک انسان کو ڈیجیٹل ڈیٹاکس جس کو ہم کہتے ہیں وہ فیز آ رہا ہے کہ جہاں آپ اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنے ٹیم کو، اپنے گیجٹس کو امپروو کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں. یعنی کہ جیسے آپ نے اگر آپ جو آپ کا لیپ ٹاپ ہے اسے آپ اپ گریڈ کریں گے، آپ فون کو اپ گریڈ کریں گے، آپ ٹیم کو اپ گریڈ کریں گے، آپ اپنے ساتھ مزید ٹیکنیکل لوگ شامل کریں گے، آپ ٹیکنیکل ہیلپ اپنی زندگی میں شامل کریں گے، آپ گروپ ایکٹیویٹیز کو زیادہ بڑھائیں گے، مشورے زیادہ کریں گے، بات چیت زیادہ کریں گے. اگلے 4-5 مہینوں کی یہ ایک تھیم مجھے دکھائی دیتی ہے جس میں آپ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کر رہے ہیں.
اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کریں، اپنی لائف کو امپروو کریں اور ایٹ پار آنے کی کوشش کریں گے اپنے کمپیٹیٹر سے اور ان سے ایک قدم آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اس صورتحال میں جو ہے یہ صورتحال اس ہفتے سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں جو آپ کو ڈرین کر رہے ہیں، بوجھل ہیں، بھاری ہیں، کچھ آپ کے ماحول میں ایسے لوگ ہیں، لہٰذا کوشش کیجئے کہ آپ پرانے دوستوں سے ریکنیکٹ کریں یا ایسے دوستوں سے ریکنیکٹ کریں جو آپ کو اپلفٹ کریں، جو آپ کے لیے بوجھ نہ بنے، جو اپنی ساب سٹوری سے یا اپنی کہانیوں سے یا اپنے دکھوں سے آپ کو بوجھل نہ کرے۔ اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ آپ کی کوئی سرپرائز بھی اس ہفتے دکھائی دیتا ہے، کوئی سرپرائزنگ نیوز ہو سکتی ہے، کوئی ایسی خبر ہو سکتی ہے جو بہت بڑا سرپرائز، بہت بڑا پازیٹیو وائب ہو آپ کے لیے اور بڑی زبردست خوشخبری اور آن اٹس وے لگتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی مزے کی چیز ہفتے مجھے دکھائی دی، ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گیم چینجنگ کانورسیشن، ایسی بات چیت، ایسی گفتگو، ایسی میٹنگ جو کہ گیم ہی بدل دے، پوری کہانی بدل جائے، پوری سٹوری بدل جائے، ایسی کوئی کانورسیشن ہے، ایسی کوئی وزٹ ہے، ایسی کوئی ملاقات ہے جسے گیم چینج ہوگی اور پازیٹیولی چینج ہوگی۔ پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کا جو اس ہفتے سے آنورڈز ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کورس آف ایونٹس، راستہ، ہو سکتا ہے راستہ تبدیل ہو جائے، پازیٹیو ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کہنے کی موڈ میں دکھائی دیتے ہیں، کچھ کہنا ہے، کچھ بولنا ہے، دل کی بات بتانی ہے، اور دل کی بات میں نے بتانی ہے، کس کو بتانی ہے یہ نہیں پتا۔ کہیں پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، بالکل کرنی ہے، یہ فائنل، اور وہ بات آپ کی یہاں پر ہے، زبان پر ہے، کس کو کرنی ہے یہ نہیں پتا چلا، یہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور جو اس وقت لوگ ہیں ارد گرد، شاید وہ پہلے سے ہی اتنے بوجھل ہے، یا وہ اتنے ٹاکسک ہے، یا وہ آپ کی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا وہ لیول نہیں ہے کہ آپ 100% شور نہیں ہیں۔ تو جب تک آپ 100% شور نہ ہو تو جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہنے کے لیے آپ تھوڑا سا رک جائیں، ابھی نہ کہیں، اپنی باتوں کو بھی روک لیں، لیکن مشکل ہے کہ آپ روکیں۔ پھر اگر آپ نے بات کرنی ہو تو پھر بہت ٹیکنیکلی کیجیے گا، ٹیکٹس کے ساتھ کیجیے گا، سچ کو مطلب سچ کو تھوڑا سا جیسے دودھ میں پانی ڈال کے بیان کر دیں، جھوٹ تو نہیں لیکن سچ کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر لیں۔ بہرحال اپنے یہ جو آپ کی ٹگ آف وار ہے نا کہ میں نے کہنا ہے، کس کو کہنا ہے، اس میں آپ تھوڑا سا آپ کو پریشانی ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے جو گڈ نیوز ہے مجھے وہ بڑی زبردست لگتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی یہ ہفتہ ہمارے پائسس دوستوں کے لیے کئی حوالے سے امپورٹنٹ ہے، گیم چینج ہو سکتی ہے اور گیم چینج ان اے پازیٹیو وے، لہٰذا یہ چیز جو ہے اس کو آپ انجوائے کیجئے۔ لیکن جو بات میں نے احتیاط بتائی ہے وہ احتیاط بھی ساتھ ہی ساتھ، کسی چیز کو بائنڈنگ نہیں کرنا، کسی چیز کو فائنل نہیں کرنا، کسی چیز کے اوپر سائن نہیں کرنے، کانٹریکٹ نہیں کرنے۔ اگر کوئی پہلے سے چیز چلی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے وہ کر لیجئے گا، لیکن اس ہفتے یہ نہیں ہے کہ صبح آپ نے ایک ڈیسیشن لی اور شام کو اس پہ سائن کر دی، اس سے گریز کیجئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے لیے گڈ انرجی کیا ہے، آپ کی بیڈ انرجی کیا ہے، آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے، اور آپ کی لو وائب کیا ہے۔ آپ کی جو گڈ انرجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک روانی ہے، ایز اینڈ فلو ہے ایونٹس میں، چیزیں بنا رکے ایک فلو کے ساتھ چلتی چلی جائیں گی، ایزی ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پیچھے سے آواز نہیں دے رہا آپ کو، اور آپ چلتے چلے جا رہے ہیں اور کام ایک اپنے سرٹن کورس میں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ اس ہفتے جیلسیز ہے، بلا وجہ لوگ آپ کو دیکھ کے حسد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس سے ذرا گریز کیجیے گا، کیونکہ حسد جو ہے ایک بہت ظالم چیز ہے، بہت بڑی نیگیٹو انرجی ہے، اس نیگیٹو انرجی سے بچیے گا۔ اور ہمارے پائسس لوگوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب ان کو کوئی نیگیٹو انرجی حملہ کرتی ہے، کوئی جیسے یہ نظر، حسد، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، اس بار بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، لہٰذا اس نیگیٹو انرجی کو تھوڑا سا آپ خود ہی کلین اپ کر لیجیے گا۔ آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ہیلتھ الرٹ ایسا ہے کہ آپ کا امیونٹی لو ہے، اور جو یہ وائرس ہے یہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایس او پیز کے لیے ایکسٹرا ایس او پیز کا استعمال کیجیے۔ اول تو کوئی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ باہر نکلنے کی، لیکن اگر جانا پڑے، کام کچھ بھی کرنا پڑے تو ایس او پیز کو ڈبل کر دیجیے۔